اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، ہم اب بیان کریں گے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح۔ ابو جعفر بن جریر نے سیف بن عمر کی روایت سے اس کا ذکر اس سال میں کیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے، اس کا مخلص یہ ہے کہ جب ابو عبیدہ دمشق سے فارغ ہو گئے تو اپنے تحریر اہل ایلیان کو لکھا۔ اہل ایلیان یہ بھی ایک گاؤں تھا، دمشق کے ساتھ بہت قریب ہیں اور آباد ہے ادھر ادھر اور اس پورے علاقے میں۔ کیونکہ ہم اگر دمشق کا ذکر کرے تو دمشق سیریا میں واقع ہے، اور اس کا ایک سرحد تبوک میں سعودی کے ساتھ لگتا ہے، یرموک عراق کے قریب ہے، دوسرا سرحد مطلب ہے کہ وہ اس میں طے پل ہے، یہ ابھی ٹکڑے ہوئے۔ جارڈن بھی سیریا میں ہے، دمشق میں ہے، فلسطین سارا کا سارا بمائے اسرائیل یہ بھی دمشق سیریا کے علاقے میں ہے، لبنان بھی اسی میں سے ہے۔ تو یہ بہت بڑا مملکت تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے ماں نے ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ نبی علیہ السلام کی جو والدہ صاحبہ ہے، اس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے فرج میں سے نور نکلا اور شام کے جو بڑے بڑے بلڈنگ تھے وہ اس میں روشنی پھیل گئی۔ اس جو روشنی اس کے فرج سے نکلی تھی، وہاں پر جو بالاخانے تھے وہ روشن ہو گئے۔ اسی زمانے سے نبی علیہ السلام ہوئے بھی، نبی بھی بنائے گئے، اور پھر انہوں نے اسلامی لشکر بھی تیار کی، اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ ارض شام جو کہ ابھی بٹ چکا ہے، لبنان میں، جارڈن میں، فلسطین میں، اسرائیل میں، اور خود سیریا میں وغیرہ وغیرہ میں، ایک صرف عراق چھوڑ کے، اور عراق سعودی کے بھی ایک علاقہ ان کا تھا۔ تو انہوں نے پیشنگوئیاں بہت ساری کی ہے اپنی زندگی میں کہ یہاں پر جنگیں ہوگی۔ ہرقل جو روم کا سلطنت تھا شام میں، شام کے باغات اور سرسبز شاداب زمین اور پہاڑیاں اور دریا، یہ بہت معنی خیز ہے۔ کرۂ ارض میں بہت سے اور بھی ٹکڑے ہیں جو کہ سرسبز و شاداب ہے اور موسم کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔
ان میں سے ایک شام بھی ہے جسے سیریا کہا جاتا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری حکومت آخر حکومت، اسلام کی آخری دور شام میں ہوگا، اور یہ علاقہ عشر کا حشر ہوگا. یہاں تمام مسلمانوں کا جب قیامت قائم ہوگا یہاں حشر ہوگا اس ارض پر. یہ پیش گوئی بھی نبی علیہ السلام نے کیا ہوا ہے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام خود بھی بذات خود اپنی زندگی میں غزوہ عسر جس کو کہتے ہیں تبوک تک گیا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ میں یہاں فتح کر لوں جگہ کو، اور یہ ہمارے اسلامی دوسرا دارالخلافہ بنے مدینہ کے بعد. مگر ہمارے خواہش تو بہت ہوتے ہیں، مگر پھر زندگی ساتھ نہیں دیتا. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی زندگی نے وفا نہیں کیا، اور یہ اللہ کو منظور ہی ہوگا. اللہ کی منظوری کی بغیر کسی کو موت نہیں آتا ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. کس سے نفس کو موت نہیں آتی ہے مگر اللہ کی مرضی سے، اور ان کا وقت پورا ہوا ہوتا ہے، کتاب مؤجل اس کا پورا ہوتا ہے. لہذا اسے جانا پڑتا ہے. کیا زمانے کے فرعون، نمرود، شداد وغیرہ، ہرقل وغیرہ، وہ کیا ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے بہت بہت سارے معزز انبیاء سارے گزر گئے ہیں، بلکہ ان کے گزرے ہوئے جو آج ہم جس زمانے میں ہیں بڑا کافی عرصہ بھی ہو چکا ہے. تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو دمشق شام فتح نہیں ہوا، مگر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام ہی اور عراق کی طرف جب مدینے سے اور آلے دوالے ارد گرد مرتدین واپس اسلام میں داخل ہو گئے، جن کو مرنا تھا وہ مر گئے، اور وہ یمن تک کے علاقے دوبارہ بزور شمشیر فتح ہوئے، اور شمشیر بھی سیف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھوں. یہاں امن امان ہو گیا. تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توجہ دو ملکوں کی طرف تھا. ایک عراق کی طرف خاص، کیونکہ یہاں مجوسیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور دوسرا شام تھا، وہاں پر رومیوں کا قبضہ تھا. تو پیشنگوئیاں جو نبی علیہ السلام کے پہلے گزرے ہیں، اور کچھ تو ہم نے بیان کی طوالت کی وجہ سے بیان ہی نہیں کیے، وہ پیشنگوئیاں وقت بوقت پورے ہو گئے. عراق تمام پتہ ہو گیا، مگر پھر بھی مجوسی آرام سے نہیں بیٹھے. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کی سربراہی میں سعید بن عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جراح کو
اس طرف خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں اور اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان خود بنفس نفسی، ان کے تینوں بیٹے جہاد میں نکل گئے، اور بھی بہت سارے مجاہدین اسلام، وہ کافر کے بڑے بڑے اڈے کفر کے جو مکے میں نبی علیہ السلام کو بہت تنگ کیے ہوئے تھے اور بہت اس کے ساتھ لڑے بھی، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں وغیرہ میں اسلام کو کافی نقصان بھی پہنچایا، اور نبی علیہ السلام نے کچھ تو قتل کیے، باقیوں کے لیے بد دعا بھی مانگا قنوت میں۔ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ تمہارا کام نہیں ہے کسی کے لیے بد دعا یا کسی کے لیے خیر مانگنا، یہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں جانتا۔ وہ کفر کے بڑے بڑے اڈانے جب فتح مکہ میں اس سے کچھ پہلے اسلام کے تابع ہو گئے، اکرمہ بن ابو جہل کا لڑکا جو جنگ احد میں بائیں ہاتھ پر سب سے بڑا کمان سنبھالنے والا، دائیں ہاتھ پر خالد بن ولید، ابو سفیان جو بڑھ کے مار رہا تھا، آج انہوں نے ہی اسلام لانے کے بعد اپنے خدمات زندگی کے سارے اسلام کے لیے وقف کر دیے، اور اس طرف جہاد کی منہ کر دیا گیا۔ کوئی عراق میں لڑتے رہے تو کوئی، لیکن سب کے سپہ سالار جنرل، جیسے آج کل چیف آف سٹاف بولا جاتا ہے، خالد بن ولید شام میں قریب تبوک سے ملک کے علاقے پتہ ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی، عراق پورا فتح ہوا۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین اول نے بھی رحلت فرمایا، اور خلافت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ آیا۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا کہ خالد بن ولید کو مذلول کر دیا سب سے پہلے، جس سے اسلام کو بڑا ہی نقصان بھی ہوا، اور عبیدہ بن جراح کو سپریم کمانڈر مقرر کر دیا گیا، مگر پھر بھی خالد بن ولید پیچھے نہیں ہٹے، اور برابر اس کے سپہ سالاری میں سعید بن عبیدہ بن جراح کے کمان میں لڑتا رہا، جب تک کہ اس نے دمشق نہیں پتہ کیا، اور دمشق کا پتہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کے پتہ کرنے میں بڑے مسلمان بھی شہید ہوئے، بڑے بڑے کماندان جو جنرل سپہ سالار کے نیچے کمان کر رہے تھے، اپنی اپنی فوج، ایک ٹولے لشکر کا وہ امیر تھے، وہ بھی شہید ہوئے، اور مگر پھر بھی ہمت نہیں ہاری، نہ خالد بن ولید نے ہمت ہاری،
نہ سعید بن عبیدہ بن جراح نے ہمت ہاری، نہ ابو عبید جو سپہ سالار تھا دوسرا، اس نے، وہ تو شہید بھی ہو گیا بعد میں، نہ مسنا نے ہے ہمت ہاری شہادت تک، نہ اکرم ابی جہل نے ہمت ہاری شہادت تک، زید بن ابو سفیان نے ہمت، جو سپہ سالار تھے فوج میں ایک اپنے بریگیڈ کی، اس نے بھی ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ شہید ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آخر کار دمشق سے ہرقل، جو رومی فوج کے سب سے بڑا سالار تھا اور شہنشاہ تھا، وہ قسطنطنیہ بھاگ گیا، بزور شمشیر اس سے چھین لیا گیا دمشق۔ اس کے بھاگنے کے بعد، مگر پھر بھی وہ ٹھنڈا نہیں تھا، لیکن فی الحال اس نے شکست کھائی، تو قسطنطنیہ میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ادھر وہاں پر، اور وہ بہت دور بھی تھا، شام سے کچھ دوری پر ہے۔ بہرحال جب شام فتح ہوئی، دمشق فتح ہوا، کچھ بڑے بڑے قصبے جو شہر تھے وہ شمشیر کی ہاتھ پر زور پر مسلمان ہوئے، کچھ نے صلح اختیار کی اور مسلمان ہوئے، اور کچھ نے جزیہ دینا منظور کیا۔ بہرحال ساری شام جو تھی وہ مجاہدین اسلام کے ہاتھوں میں اسیر ہو گیا اور آیا۔ اس کے بعد اب جب یہاں پورا فتح ہو گیا، کچھ علاقے باقی تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی طرف نیت کی، کیونکہ بیت المقدس حالانکہ چاروں طرف اسلامی مجاہدین نے کنٹرول سنبھال لیا تھا، مگر خود جو مسجد مقدس تھی یہ تو وہاں پر تھی بھی نہیں، آباد نہیں تھی، کیونکہ یہ مسجد ویران تھی۔ یہ مسجد بیت المقدس وہ ٹیپل سلیمانی تھا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ مسجد جو کہ یہودیوں کی عبادت گاہ تھا، اور اس پر عیسائیوں نے چڑھائی کی، ایک دفعہ پھر آخر میں بخت نصر نے چڑھائی کی جو مجوسی تھا، اور اس کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا، یہودیوں کو یہاں سے بگا دیا، نکال دیا گیا۔ اور یہ ٹیپل سلیمانی میں ایک بڑا احاطہ میں بنا ہوا تھا، ٹیپل سلیمانی یہ یہودیوں کی عبادت گاہ تھا۔ جب رومی بیت المقدس میں گھسے، عیسائی گھسے، تو اس سے پہلے عیسائیوں کی جو جگہ تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بقول ان لوگوں کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین نے اس کا صفائی کیا ہے کہ تم متشابہ ہو گئے، وہ قتل نہیں کیا، ان کو تم لوگوں نے قتل نہیں کیا، میں نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ انشاءاللہ آئیں گے، کب آئیں گے یہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ لیکن وہاں پر بیت اللحم
بیت اللحم تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بیت المقدس سے. وہاں پر عیسائیوں نے اس جگہ پر توڑے سے جو جگہ تھا وہ ان کا قبضہ کر کے ان پر یہودی قابض جب ہو گئے تو یہودیوں نے جب بیت المقدس میں یہ قابض ہو گئے تو یہودی وہاں قابض تھے. جب یہودی قابض تھے اس زمانے میں انہوں نے وہاں پر جس جگہ پر بیت اللہ میں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں وہ اس جگہ کو کچرے کا ڈھیر بنایا تھا. جتنا غلاظت تھی جتنا کچرا تھا وہ لوگ پھینکتے تھے. جب رومی بیت المقدس میں قابض ہو گئے تو انہوں نے ٹیمپل سلیمانی کو گرایا برباد کیا. وہاں پر ایک پتھر ہے جیسے ہم لوگ حجر اسود بولتے ہیں مکہ میں جو لگا ہوا ہے حجر اسود. صحرا نام سے ایک پتھر ہے جہاں یہودی لوگ عبادت کرتے ہیں. اس کو جس ٹیمپل میں لگایا تھا وہاں پر ان کے سامنے سجدے کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے. ابھی بھی کرتے ہیں جو ان کا عبادت ہے. مگر جب رومی اس میں گھسے تھے اور قبضہ کیا تھا ایک تو یہ ٹیمپل کو ویران کر دیا بالکل. دوسرا یہ کہ اس میں غلاظت پھینکتا رہتا تھا. جتنا غلاظت تھا یہاں پر جو قابض ہوئے بیت المقدس کی جگہ میں مسجد نہیں تھا. مقدس تو بولتے ہیں بہترین جگہ ہو یعنی اس کا صفت کیا گیا جگہ کو بیت المقدس کہتی. بیت المقدس تو تب بنا جب وہاں مسجد بنا. ان لوگوں نے کیا تھا مسجد تو تھا نہیں. ٹیمپل سلیمانی کے ساتھ جو ادھر ادھر احاطہ تھا بہت بڑا تھا کتنے رقبہ پر ہے اس کو توڑ پھوڑ کیا. وہاں کمرے جو تھے وہ توڑ دیے تھے اور پورے دنیا کا غلاظت لا کر کے ادھر ڈالتے. اور صحرا پتھر جو تھا اس پر خاص جہاں پر یہ نصب تھا وہاں پر ہی ایک بڑا غلاظت کا ڈھیر بنایا گیا تھا اور وہ اس میں چھپا ہوا تھا بالکل نظر بھی نہیں آتا تھا. اب جب اسلامی لشکر یہاں پر آئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ کو بلایا کہ اب خود آ کر کے پتہ تو ہم کریں گے لیکن آپ کا خلیفہ ثانی کا ہونا ضروری ہے. یہ عزت کے لیے بھی دوسرا مسجد کی بنیاد رکھنا تھا اس کے لیے بھی. تو یہ تھی تاریخ. ویسے تو بہت لمبا ہے جب ہم بیان کرتے ہیں مختصر ہم نے بیان کر دی. جب سارے علاقے فتح ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وفد بھیج دیا گیا کہ آپ آ جاؤ اور بیت المقدس کا جو جگہ ہے یہاں خود اس کو ٹیمپل سلیمانی کو فتح کا نشان لگا کر کے یہاں مسجد بنانے پائے. بہرحال یہ ابھی ہم بتا رہے ہیں. جب عبیدہ دمشق سے فارغ ہو گئے تو آپ نے تحریر اہل الیہ کو لکھا اور اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دی. نیز لکھا کہ اگر انہیں یہ بات منظور نہیں تو وہ جزیہ دے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے. انہوں نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا
تو آپ فوجوں کے ساتھ ان کے پاس گئے اور دمشق پر سعید بن زید کو قائم مقام مقرر کیا. پھر بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان پر سختی کی، تو انہوں نے شرط پر صلح کرنا قبول کیا. دیکھو شرط یہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ کا جانے کا شرط بھی یہی تھی. صلح قبول کیا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب ان کے پاس آئے، خود آئے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ بات لکھ کر بھیجی. عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں لوگوں سے مشورہ لیا، تو عثمان بن عفان نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے پاس نہ جائیے تاکہ ان کی ذلت و حقارت ہو. آپ چھوڑ دے کہ ابو عبیدہ اس کو فتح کرے اور ختم کر دے ان لوگوں کو، آپ نہیں جائیے. علی ابن ابی طالب نے ان کے پاس جانے کا مشورہ دیا تاکہ مسلمانوں کو ان کے محاصرہ میں جو وقت پیش آ رہا ہے اس میں سے کچھ کمی ہو، مطلب ہے کہ جلدی جلدی صلح ہو جائے. امیر المومنین کو عثمان بن عفان نے نہ جانے کی مشورہ دیا، علی ابن طالب نے جانے کا مشورہ دیا. پس علی رضی اللہ کے قول کی طرف سیدنا عمر رضی اللہ مائل ہو گئے اور عثمان کی بات کی طرف مائل نہیں ہو، اور فوج ان کے ساتھ ان کی جانب روانہ ہو گئے اور مدینہ پر علی ابن ابی طالب کو قائم مقام کر لیا رکھا. عباس بن عبد المطلب آپ کے ہراول میں چلے، جو لشکر مدینہ سے چلی سیدنا عمر رضی اللہ کے ساتھ، اس کے ہراول میں اس کے کنٹرول عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھا، جو نبی علیہ السلام کے چاچا تھے. جب آپ شام پہنچے تو ابو عبیدہ اور سرکردہ عمرہ جیسے خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان نے آپ کا استقبال کیا. ابو عبیدہ پیدل چلے اور عمر رضی اللہ بھی پیدل چلے. ابو عبیدہ نے عمر رضی اللہ کا ہاتھ چھومنے کا اشارہ کیا تو عمر رضی اللہ نے ابو عبیدہ کے پاؤں چھومنے کا ارادہ کیا. دیکھو اتنا عزت سے خلیفۃ المسلمین نے جب دیکھا کہ وہ میرے ہاتھ چومنا رہا ہے تو اس نے کہا میں تیرے پیر چوموں گا. اصل لڑائی یہ تو آپ لوگوں نے لڑی. بہرحال پس ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ رک گئے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی رک گئے. پھر آپ چلے حتیٰ کہ آپ بیت المقدس کے نصارائے کے ساتھ مصالحت کی اور ان پر شرط عائد کی کہ وہ رومیوں کو 3 دن کے اندر اندر یہاں سے نکالتے. وہاں پر رومیوں نے بادشاہت کی دوران بہت سارے عیسائی بنائے گئے تھے، گرجے بھی بنا لیے گئے تھے، مگر جب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر بنے، جہاد میں قتل ہو گئے، انہوں نے مدافعت نہیں کر سکے ان میں مجاہدین اسلام کی، تو اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم خلیفۃ المسلمین ثانی کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خود ہمارے پاس آئے. جب یہ آیت شرط مرتے مقرر ہوئی، مصالحت ہوئی، تو انہوں نے 3 دن کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کا نوٹس دے دیا کہ اب بیت المقدس میں رومیوں کو یہاں سے نکال دے.
پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس دروازے سے داخل ہوئے جس سے شب اسراء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے شب معراج میں جو وہاں سے مقدس گئے، مسجد تو نہیں تھا، لوگ ابھی بھی مولوی لوگ بولتے ہیں کہ مسجد تھا، مسجد نہیں تھا، لیکن ٹیپل سلیمانی تھا، توڑ دیا گیا تھا مگر پھر بھی تھا، اس کے بحالی تھی۔ نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر لے جا کر کے اور اندر دونوں گئے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیے نبی علیہ السلام۔ وہ دوسرا قصہ ہے، تاریخ میں آئے گا انشاءاللہ۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ساری انبیاء جمع کیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، لیکن علامہ ابن کثیر اس پر منصر ہے کہ نہیں، یہ امامت آسمانوں میں ہوئی تھی، یہاں صرف 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھا نبی علیہ السلام نے، پھر یہاں سے چل پڑے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے نبی علیہ السلام داخل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ نے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، اور داؤد علیہ السلام کے محراب میں تحیۃ المسجد کے طور پر نماز پڑھی، وہاں پر نبی علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا۔ اور دوسرے دن اس میں مسلمانوں کو صبح کی نماز پڑھائی، اور پہلی رکعت میں سورہ صاد پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوسری رکعت میں سورہ بانی اسرائیل پڑھی۔ پھر آپ صحرا کے پاس آئے اور کعب اخبار سے اس کی جگہ دریافت کی۔ یہ کعب اخبار یہ اخبار بولتے ہیں عالموں کو نصرانی میں۔ کعب اخبار یہ ایک عالم تھا یہودیوں کا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا اور صحیح مسلمان ہوا، مگر پھر بھی وہ کبھی کبھی بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں بیان کر رہے تھے۔ اس بات پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت ٹوکا بھی تھا پہلے۔ اب یہاں جو جگہ معلوم نہیں تھی کہ صحرا کدھر ہے، اس کو تو معلوم تھی کہ یہاں پر تھے، کیونکہ وہاں عدالت پڑی ہوئی تھی، ڈھیر لگا ہوا تھا، اور وہ جگہ بغیر کسی یہودی عالم کے کوئی جانتا نہیں تھا۔ انشاءاللہ بإذن اللہ باقی بیان زندگی ہو تو کل کریں گے، بڑے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم